ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ کہ لوگ اس بات کو سمجھنے سے عاری ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو امت اس بات کے شکر کے طور پہ مناتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا غلام بنایا۔ آؤ میں تمہیں مسلم شریف پڑھ کے سناتا ہوں، اور راوی بھی وہ بندہ جو ہر وقت حضور کے قریب رہتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں مجھے وہ دن بھولتا ہی نہیں، میں بھلا سکتا ہی نہیں جس دن میرے نبی پاک مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ حضور اس دن کیا ہوا تھا؟ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ساری بیبیاں چھتوں پہ چڑھ گئیں، ساری عورتیں اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتی ہیں، کوئی کسی وجہ سے چھت پہ چڑھ جائے تو چڑھ جائے، ساری کٹھی تب بھی چڑھتی ہیں جب گلی میں کچھ اور ہو، جب کوئی انوکھی بات ہو۔ ساری بیبیاں چھتوں پہ چڑھ گئیں، بچے درختوں کے ساتھ چمٹ گئے، اور فرماتے ہیں کہ 70 کے قریب لوگ حضور کی سواری کے آگے تھے اور باقی سینکڑوں کی تعداد سے سواری کے پیچھے تھے، اور فرماتے ہیں یہ الگ منظر تھا۔ اور یہ مسلم شریف میں نعرہ موجود ہے، مسلم شریف میں یہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب حضور مدینے آ رہے تھے تو مدینے والے نعرہ لگاتے تھے یا محمدہ یا رسول اللہ، اور چلتے ہوئے لگا رہے تھے یا محمدہ یا رسول اللہ کا وہ نعرہ لگا رہے تھے۔ اور پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہ دو منظر یہ تھے، ایک تیسرا منظر بھی تھا۔ مدینہ شریف کے اندر کچھ قبیلے تھے، آج بھی ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ اسلام نہ صرف اس کو ناپسند کرتا ہے بلکہ اس کی تردید کرتا ہے۔ چھوٹی برادری بڑی برادری آج بھی تقسیم ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ عرب کے اندر بھی تقسیم تھی، کچھ قبیلوں کو چھوٹا جانتے تھے، کچھ کو بڑا جانتے تھے۔ ایک قبیلہ تھا بڑا قبیلہ، بنو نجار کا، چودھریوں کا قبیلہ، سیٹھوں نوابوں کا قبیلہ، بڑے لوگوں کا قبیلہ۔ اس قبیلے کی بیٹیاں ایک کونے میں دف لے کے بیٹھ گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں بات کو سمجھیں۔ ایک منظر یہ کہ عورتیں چھتوں پہ، آج ہم منع کریں گے کیونکہ یہ پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، اب آیتیں آ گئیں، اب ہم یہ اجازت نہیں دیتے۔ عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، مرد گلیوں میں نعرے لگانے لگے، اور بنو نجار قبیلے کی بیٹیاں چھوٹی بچیاں وہ ایک کونے میں دف لے کے بیٹھ گئیں اور وہ پڑھنے لگیں طلع البدر علینا۔ اب تو میلاد غریبوں میں رہ گیا ہے، ہمارے یہاں فیشن ہو گیا ہے، جب حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ برکت کے لیے میلاد کراتے ہیں، اور جب امیر ہو جاتے ہیں پھر انہیں میلاد کے جائز ہونے کی دلیل ہی کوئی نہیں ملتی، پھر وہ یہ فیشن ہے۔ بندہ تھوڑا سا پڑھ جائے نا دو چار چیزیں تو ہر چیز کو غلط کہنا اس کی طبیعت ہوتی، پھر یہ فیشن ہے کہ میری سوسائٹی نہیں ہو گئی، کتابیں نہیں ہو گئیں، فرنیچر نیا ہو گیا، دوست نئے ہو گئے تو مذہب وہی پرانا۔ اوئے ہوئے کوئی ترقی کرنی چاہیے، پھر وہ ترقی کرتے ہیں بیچارے، اور جن کی پیچھے 10 نسلیں اور 50 نسلیں میلاد مناتی آنے کو اتنی دلیل کوئی نہیں ملی، سبحان اللہ۔ جن کی دادی وضو کر کے کھیر پکاتی تھی 11ویں کی، جب امیر ہو جاتے ہیں تو انہیں 11ویں پکانے کی دلیل ہی نہیں ملتی۔ اب آپ امیر ہو گئے میرے بھائی، آپ کا فیشن ہے، یہ طبیعت کا حصہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ کام کروں جو درویش لوگ سادے لوگ نہیں کرتے، تم اپنے معاملات کو بچانے کے لیے نعرے لگاؤ تو تمہارے پاس ساری دلیلیں ہیں، لیکن یہ تمہارا نصیبہ ہے کہ تم جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو، لیکن یہ غریبوں کا نصیبہ ہے کہ میلاد والے رسول کا نعرہ لگاتے، یہ غریب کا حصہ ہے۔ لیکن وہ بنو نجار کی بچیاں غریب نہیں امیر گھرانے سے تھیں، انہوں نے جو بات کی اس کو حفیظ جلندری نے لکھا۔ مرحوم کہنے لگے کہ وہ ننھی بچیاں، چھوٹی بچیاں تھیں، کہتے وہ ننھی بچیاں وہاں بیٹھ کر دف بجاتی تھیں اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں، اور لوگوں سے کہتی تھیں کہ یہ کو ہمارا پیشہ نہیں دف بجانا، ہم تو چودھریوں کی بیٹیاں ہیں، ہم تو بڑے خاندان سے ہیں۔ وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ ہمیں بڑی خوشی ہے آمنہ کے لال کے،
خوشی ہے آمنہ کے لال کے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف، خوشی ہے بس آمنہ کے لال کے تشریف۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے امت کا جذباتی رشتہ ہے۔ یہ پہلے دن سے ہی ابو جہل کب منع کرتا تھا کسی مسلمان کو کہ خانہ کعبہ میں نماز نہ پڑھو، کہتا پڑھو۔ حضرت صہیب ابن سنان رومی سے اس نے کہا کہ آپ اپنے طریقے کے مطابق، مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کعبے کے اندر نماز پڑھیں، جو مرضی کریں۔ روکتے تو وہ نبی پاک کے قریب جانے سے تھے، وہ منڈیوں میں بیٹھ جاتے تھے، حضور کے قریب نہ جانا، حضور کے قریب نہ جانا، حضور کے قریب نہ جانا۔ میری بات کو آپ سمجھے اور ہمیشہ یاد رکھیں، امت کا نبی پاک سے جذباتی رشتہ، جذباتی۔ یہ جو رسول اللہ کی امت ہے یہ گناہ گار ہو سکتی ہے پر اپنے نبی کی غدار نہیں ہوتی۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ میرے کلین شیو نوجوان کے کان میں آپ جا کے کہیں نبی پاک، چاہے اس نے نماز نہ پڑھی ہو، چاہے اس نے داڑھی نہ رکھی ہو، آپ حضور کا نام لیں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی طبیعت، اس کا دل دھک دھک کرتا ہے، اس کی ایک ایک روح سے محمد محمد کی آوازیں نکلتی۔ یہ فیض ہے رسول پاک کا اور یہ کرم ہے اللہ کا اس امت کے ساتھ۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری فرماتے ہیں ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ کو بے ادبی کر دی۔ مسلمان تھے ہی نہیں، ایک مسلمان تھا، وہ ملنگ نہیں ہوتے دوری ڈنڈے والے، اس کے پر رنگین ڈنڈا تھا، وہ کہیں دور بیٹھا تھا، تو اس نے سن لی، اسپیکر چل رہا تھا، تو وہ ڈنڈا لے کے تو سٹیج پہ چڑھ آیا۔ وہ کہتا ہے میں نے پنڈت کے سر میں مارا ایک ہی ہے پر مارا ذرا صحیح کر کے۔ وہ ڈھیر ہو گیا، لوگوں نے گرفتار کر لیا، جیل میں چلا گیا۔ پیر صاحب کہتے ہیں میں ملنے گیا، بندے کو بسم اللہ بھی سیدھی نہیں پڑھنی آتی، سورۃ اخلاص بھی ٹھیک نہیں آتی، اسے ربنا آتینا دعا نہیں کر سکتا، ملنگ ہے۔ میں ملنے گیا اور میں نے کہا یار نہ تو نماز پڑھے، نہ داڑھی رکھے، نہ تو مسجد جائے، پر تو نے کمال کر دی۔ تو کہتے ہیں پیر صاحب چھم چھم رویا اور پنجابی میں کہنے لگا پیر صاحب میں گناہ گار ہاں پر اپنے نبی دا غدار تے نہیں نا۔ یہ گناہ گار اور غدار میں فرق ہوتا ہے۔ میں گناہ گار ہوں پر یہ تو نہیں نا کسی کی ضرورت کہ میرے سامنے میرے نبی کے بارے میں بات کر جائے اور ساڈی اچھی تے سچی سرکار نو گل کر جائے۔ یہ بات آپ سمجھیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور مثل فارض زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے اور یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ نبی پاک کا پیار امت کے لیے سرمایہ حیات ہے۔ رسول پاک کے ساتھ امت کا والہانہ رشتہ ہے۔ نبی پاک کے ساتھ والے حضرت خبیب کو گرفتار کر لیا مکے والوں نے، اس وقت غربت تھی اسلام پر، مکے میں سارے لوگ کٹھے ہو گئے اور چوک میں پھانسی دینے لگے حضرت خبیب کو۔ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ بندہ جیل میں الجھ جائے تو میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ معافیاں مانگتے دیکھے، بڑے بڑے لوگ کہتے دیکھے ہیں کہ یہ کام بڑا، قید تنہائی بذات خود ایک مصیبت ہے۔ آپ کو اکیلا رہنا پڑ جائے نا، یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو لوگ نفسیاتی مریض بن گئے۔ اکیلے رہنا، تنہا رہنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ حضرت خبیب اکیلے اور مکے کا دور اور چاروں جانب کافر، اور چوک میں جب پھانسی پہ لٹکایا جانے لگا تو ابو سفیان بولے اور بول کے کہنے لگے یار بندہ کوئی کام کر کے بڑا پچھتاتا بھی ہے کہ یار نتیجہ کیا نکلا، تو معاذ اللہ آپ کا بھی نتیجہ تو پھانسی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ یقین کریں کہ لوگ صحیح صحیح ساتھ چلتے ہیں، تھوڑی سی دشواری اٹھانی پڑ جائے تو کہتے ہیں میں گاڑی ٹھیک تھا، پر انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ۔ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ لوگ نا میٹھا میٹھا کھانا چاہتے ہیں، تھوڑا کڑوا آ جائے تو مصیبت بن جاتی، کہتے ہیں سارے فلانے سے پیار کریں گے تو میں کروں گا، سارے مخالفت بھی کریں گے تو ہم انشاءاللہ پیار ہی کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم زمانے کا رنگ دیکھ کے چلیں گے؟ اب بعض لوگ پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت خبیب سے کہا، ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہنے لگے تو اس وقت پھانسی پہ لٹک رہا ہے اور تیرے نبی مدینے میں اور آرام میں، اور ان کے صحابہ آرام میں، اہل بیت گھر میں، تیرے ذہن میں اگر اس وقت یہ بات ہو کہ اس وقت تیری جگہ پہ وہ ہوتے معاذ اللہ، تو پھر کیا ہوتا؟ مجمع غیروں کا، علاقہ غیروں کا، یہ ٹائم آیا تھا اب نعرہ رسالت لگانے کا۔
اب ٹائم آیا حضرت خبیب نے نعرہ رسالت لگانا ہے، پر لگانا کس طرح ہے کہ کافر یاد رکھیں۔ حضرت خبیب سے کہنے لگے اگر تیری جگہ حضور ہوتے تو پھر تیرا کیا خیال ہے معاذ اللہ؟ تو حضرت خبیب کہنے لگے تم ابھی بھی نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے میں مکے میں اکیلا ہوں، سارے لوگ مدینے میں ہیں، پر میں پچھتا نہیں رہا، میں تو فخر کر رہا ہوں۔ میں فخر کر رہا ہوں اس لیے کہ چوری کر کے جان نہیں دے رہا، مدینے والے کی عزت پہ جان دے رہا ہوں، میں فخر کر رہا ہوں۔ فرمایا سن، تو کہتا ہے تیری جگہ حضور ہوتے اور تم انہیں یہاں معاذ اللہ پھانسی پہ لٹکاتے۔ فرمایا سن، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے نبی کو ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے۔ ہمارا اپنے نبی سے محبت کا رشتہ ہے، ایک کانٹا بھی حضور کے قدم مبارک میں چبھے ہمیں برداشت۔ مجمع ان کا تھا، نعرے لگ رہے تھے، ہم نے مسلمان پکڑ لیا، لیکن حضرت خبیب نے اکیلے، اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اکیلے جب پھانسی کے تختے کے قریب نعرہ لگایا نا کہ میں تو کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا اپنے نبی کو، اب سارے ہار گئے۔ اب اس ایک جملے نے نا ان کو شکست خوردہ کر دیا، اب بول کچھ نہیں سکتے تھے، گردنیں جھک گئیں، اور جب سناٹا چھایا تو ابو سفیان ساتھ والے سے کہنے لگا باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، پر اصحاب محمد سے پیار تو بڑا ہی کرتے ہیں نا۔ اور وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ کہا یار پیار تو یہ کرتے ہیں نا، اس میں کوئی شک والی بات؟ اس پیار سے کافر ڈرتا ہے۔ نبی پاک کے ساتھ جذباتی وابستگی، حضور کے ساتھ غلاموں کا جذباتی رشتہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر تشکر کے جذبات۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا کہ جو امت گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کر نہ لے، اور نیکی کا ارادہ کرے گی تو رب ان کی نیکی لکھ دے گا، اور جب وہ کر لے گی تو اللہ 10 گنا اجر عطا کرے گا، اور وہ ایسی امت ہوگی کہ جن کے چہرے قیامت کے دن نور کی طرح چمکیں گے، اور وہ امت ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ زمین ساری پاک فرما دے گا، جہاں نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی۔ یہ تذکرے پڑھ کے تو حضرت موسیٰ کلیم عرض کرنے لگے اللہ یہ امت میری بنا دے، تو رب کریم نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔